اس پہ بھابھی نے کہا ہوگا کہ یار یہ 2-3 شیر بائک پہ جو بیٹھے ہوئے ان کا بھی خیال کر لو. یہ بائک والے شاعر ہیں ہم کہ وہ بائک پہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ میر انیس نے جواب دیا ہر درد لا دوا کی دوا ہے علی علی. علی علی آپ نے اس کا نام بھی رکھا ہے مصرع تڑی، مصرع تڑی، یعنی تڑی دی جاتی ہے کہ لکھ کے لانا تمہیں ورنہ تمہیں پڑھنے نہیں دیا جائے گا. اچھا دعائے ندبہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں باقاعدہ عشق بازی سکھائی گئی ہے امام زمانہ سے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے ابو ذر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. شعر لکھ رہا تھا میں اس لیے مجھے ارے واہ واہ آتے آتے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر منقبت خان شاعر بھی ہو نا تو یہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں میرے اندر جو میں آہستہ آہستہ جو ہے آل راؤنڈر ہیں بھائی آپ ماشاء اللہ. انشاءاللہ معاشرے پر جو ہے نا وہ صادر ہوتی رہیں گے آہستہ آہستہ. آمین. اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا کرم ہے. آپ سنائیں. سنا ہے آپ جو ہے وہ حرم کے خادمین میں سے ہو گئے. بس جی شہزادی کا کرم ہے، اہل بیت کا لطف ہے، بس اپنے نوکروں میں شمار کیا انہوں نے. الحمدللہ. ابھی بھی میری شفٹ تھی، میں وہیں سے آ رہا ہوں. اپنی کچھ سنائیے اور کیا چل رہا ہے؟ کیا پڑھائی وڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اور بس جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ شعر کہنے بیٹھتا ہوں تو شعر کہہ نہیں پاتا. پتہ نہیں یہ کیا میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے. تو ادھر ادھر جو ہے مختلف شعراء کو جو ہے اپنا شعر بھیج رہا ہوتا ہوں کہ اس کو اصلاح کر. یار شعر کا ابو ذر بھائی میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. یہ ایک بندے کے اندر جو ہے وہ یعنی میں حالانکہ مجھے بھی شاعری میں جو ہے میں نے 3-4 زبانوں میں شعر شاعری کا عربی فارسی اردو مطلب تینوں زبانوں میں شعر کہے ہیں، تجربہ رہا ہے. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب تک ان کی عطا نہیں ہوتی نا. ایسا ہی ہے بالکل. یعنی بعض اوقات بعض ایسے پہر بھی آتے ہیں کہ وہ شعر ایسے ایسے اتر رہے ہوتے ہیں کہ واقعاً وہ عطا کا ٹائم ہوتا ہے بخدا. اور وہ بس آپ قلم اٹھا کے اور ڈائری لے کے اور جو ہے اکثر ایک بات جو ہے وہ یہ میرے آپ اس کو خاطرات شیرین میں ان کو آپ شمار کر لیں کہ جو ہے وہ مثلاً اب اکثر قم میں جو محافل ہوتی ہیں اس میں جو ہے مصرع تر دے دیا جاتا ہے کہ ان اشعار اسی پہ کہنا ہے آپ نے جو ہے نا اسی زمین پہ یہی ردیف قافیہ ہے. تو میں خانوادے کے ساتھ بائک پہ کہیں جا رہا تھا. اب وہ بار بار جو ہے نا وہ مصرع ذہن میں چل رہا ہے اور مجھے لکھنا ہے، اس پہ لکھنا ہے اور شعر بھی آ رہے ہیں. صحیح. قافیے باقاعدہ آ رہے ہیں، ردیف پوری اچھی چل رہی ہے، اس کے وزن اچھے چل رہے ہیں، اس کا سب کچھ اچھا چل رہا ہے. اور لیکن بار بار جو ہے نا ہر 5 منٹ بعد میں بائک روک رہا تھا. ہر 5 منٹ بعد بائک روکی اور موبائل پہ یا تو میں اس کو ریکارڈ کر لیتا ہوں تاکہ وہ سر میں بھی، کیونکہ میرا تعلق آپ کو پتہ ہے سر سے بھی ہے. اور جو ہے اس پہ بھابھی نے کہا ہوگا کہ یار یہ 2-3 شیر بائک پہ جو بیٹھے ہوئے ان کا بھی خیال کر لو. نہیں تو وہ میں بائک پہ جا رہا ہوں، اب شعر آ گیا ذہن میں. اچھا. اب مصرع تر ملا ہوا ہے تو اب اس پہ لکھنا ہے. اب میرے جیسا شاعر بیچارہ جو ہے وہ ہمیں تو نہ بحر کا پتہ، نہ جو ہے وہ کیا مثلا متقارب کیا ہے، رمل کیا ہے، رجس کیا ہے، نہ ان کے اوزان جانتے. آپ ماشاءاللہ اچھا کہتے ہیں. تو وہ یہ بائک والے شاعر ہیں ہم کہ وہ بائک پہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. اچھا یہ کتنی اچھی کوالٹی ہے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا، معاف کیجیے گا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں بائک پہ جا رہا ہوں. اب وہ مصرع تر جو ملا ہوا محفل کا وہ ذہن میں چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے. صحیح ہے. اب بیگم بچے ہم سب ساتھ بیٹھے ہوئے. صحیح. تو اب ذہن میں شعر آ گیا نا. صحیح. اب میں نے بائک روکی، میں نے موبائل نکالا اور اس کو ریکارڈ پہ لگایا، وہ شعر پڑھ کے پھر میں نے اس کو رکھ کے جیب میں بائک سٹارٹ کر کے چل 10 منٹ گزرے ہوں گے، پھر ایک شعر آ گیا. پھر میں نے روکی بائک اور پھر جو ہے میں نے جو ہے وہ دوبارہ اس شعر کو ضبط کیا اور دوبارہ موبائل اندر. تیسری دفعہ جب یہ سین ہوا، مثلا جب یہ شعر آیا ذہن میں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ شعر ڈائریکٹ کبھی پورا نہیں آتا. صحیح ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس کو سنوارنا پڑتا ہے. اور ہر چیز میں ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہوتا ہے. اس کو سنوارنا پڑے گا. سر میں بھی جب تک مثلا اس سر کو ایسے ہی پکانا پڑتا ہے. کوالٹی وائز پہلے جب آپ کمپوز کر رہے ہوں گے وہ آئے گی، مثلا ہوتے 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 ایک لیول پہ آتی ہے کہ جب وہ پوری پک جاتی ہے، بالکل مثلا سیٹ ہو جاتی ہے. ہاں بھائی اب یہ سیٹ ہوگا. تو شعر میں بھی آپ بہتر جانتے ہوں گے. اب وہ تیسری بار جب بائک رکی تو بیگم نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، ہر 5 منٹ بعد بائک روک دیتے. تو میرے ذہن میں آیا کہ
بھائی میں اپنے شعر کے چکر میں اللہ میاں کے شعر کو جو ہے نا اس کو نہ للکار دو، اس کو نہ للکار، وہ اگر بڑھ گیا نا تو سارے شعر اور سارے مناقب اور ساری چیزیں جو ہے وہ یہیں برباد ہو جائیں گی. ایسے ہی ہے. تو یہ سلسلہ آپ کا اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ یار گزرا ہو یہ کہ شعر کے شاعری میں حوالے سے. یہ بڑا ہوتا ہے. اچھا یہ بڑی کوالٹی والی بات ہے کہ آپ کو چلتی ٹریفک میں بھی مطلب آپ کو آمد ہو رہی ہے. بعض شعراء جو میں اکثر ہمارا دوستوں کے ساتھ ہماری نشستیں ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو جب تک سکوت اور بالکل بند ماحول اور بالکل کمرہ نہ مل جائے اس وقت وہ تب تک وہ کہہ نہیں سکتے، ان کی آمد نہیں ہو پاتی. وہ پورا ان کو فوکس چاہیے، بچے شور نہ کر رہے ہو، ٹی وی بند کر دو بھائی، کوئی آواز نہ آ رہی ہو، بس مجھے میں شاعری کر رہا ہوں، میں شعر لکھ رہا ہوں اور بس دنیا میوٹ پہ چلی جائے. لیکن یہ ہے کہ بعض ہوتے ہیں جیسے ہمارے ایک آدھ دوست ہیں وہ ماشاء اللہ ان کو چلتی ہوئی بس میں اور ٹرین میں کہیں ہو سفر میں ہو، جیسے اب آپ بتا رہے ہیں ماشاء اللہ، یعنی ٹریفک میں بھی. اور یہ بڑی یعنی اس فوکس کو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کچھ شعراء اس فوکس کے مالک ہوتے ہیں کہ جتنے بھی بھیڑ میں ہوں لیکن یہ کہ وہ ان کا جو شعری فوکس ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو پاتا. وہ ماشاء اللہ ان کو آ رہی ہے. اور ہماری بہرحال کچھ ہفتہ وار نشستیں ہوتی ہیں شعراء کے ساتھ، تو اس میں ہر ہفتے جو ہے وہ ایک طرحی دور چلتا ہے ہمارا. یعنی ہم کوئی ہمارے کوئی کلام ہے، کوئی منقبت ہے، کوئی میں نے تو یہاں پہ اس کا نام بھی رکھا ہے مصرع تڑی. مصرع تڑی، یعنی تڑی دی جاتی ہے کہ لکھ کے لانا تمہیں، ورنہ تو پڑھنے نہیں دیا جائے گا. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہ اس میں طرحی دور ہمارا رکھا جاتا ہے، تو اس میں 20-25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ نے شعر کہنے ہیں. تو زمین رکھ دی جاتی ہے یا مصرع رکھ دیا جائے گا کہ اس مصرے پہ کہنا ہے. کچھ نہیں تو مطلب ایک ردیف قافیہ کچھ ایک طے کر دیا جائے. بعض اوقات پورا مصرع نہیں رکھتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ صرف ایک ردیف دے دیتے ہیں کہ اس ردیف کو آپ نے کسی بھی بحر میں، آپ نے جس بحر میں آپ چاہیں آپ اس کو وہ کر دیں. تو ہندی بحر میں، اردو بحر میں، وہ آپ کی مرضی ہے. اچھا اب وہ وہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ہوتا ہے کہ یار 20 منٹ میں لکھنا ہے. اب وہ بیچ میں کچھ دوست گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ بھی چل رہی ہے، چائے آ رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن چائے سے آپ نے یاد دلایا بھائی. یہاں پہ تو ہاں بھائی چائے، یہ اگر دیکھیں. چائے آ اچھا اچھا، اگر چائے آ جائے نا تو یقین مانے میں تو شاعر نہیں ہوں، زین بھائی شاعر ہیں، شاید کچھ اتار دیں یہاں پہ. جی جی. اچھا یہ چائے پئیں گے لطف میں لے لوں گا چونکہ میرا روزہ ہے. تو اب ماہ رجب بھی چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تو یہ کہ بہرحال ہم نے ایک نیت کر لی تھی روزے کی. کیا کہنے ہیں، تو اس میں فضیلت ہے ماہ رجب. جی جی واقعاً بہت جو ہے فضیلتیں ہیں. اور خصوصاً یہ جو ایام ہیں بڑے مبارک ایام ہیں. اور آج تو خیر بڑا کنڈے والے دن جو ہے روزہ رکھ کے بڑا نقصان کا سودا ہو گیا. یعنی آج آپ نے شعر نہیں لکھا؟ آج کا دن جو آپ کا گزرا اس میں آپ نے شعر نہیں لکھا ہوگا کیونکہ آپ کا روزہ ہے. آج روزہ ہے، شعر نہیں. یہ بڑا تو اب جو ہے وہ اس میں اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب دوست ووست جو ہے نا وہ اس کے فی البدی دور میں جو ہے وہ اس میں باتیں بھی چل رہی ہیں شعر. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار اچھا لکھ تو موبائل میں ہی رہیں، یا وہ شعر آمد ہو رہی ہے یار پلیز ذرا آپ لوگ خاموش ہو جائیں، شعر ہو جائے. کچھ دوستوں کا یہ ہوتا ہے. اور ایک دو ہمارے دوست ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں بھائی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ لوگ لگے رہیں، میرے شعر نہیں. ہم لوگ ان کو چھیڑتے بھی ہیں کہ بھائی آپ کے تو 30-40 تو ایسے ہی ہو گئے ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے. اچھا ان کا ماشاء اللہ ایسا ہوتا ہے نا، طبع رواں ہوتی ہے شاعری میں، جس کو شاعری اصطلاح میں طبع رواں کہتے ہیں. ان کی طبیعت بڑی رواں ہے شاعری میں نا، وہ بڑی موزوں طبیعت کے مالک ہیں، لکھتے چلے جائیں. جو ہمارے دادا تھے شاعر اہل بیت تھے، امشب شب ماتم حسینہ جو ہے وہ ان کا مصرع ہے. 150 سال پرانے شاعر تھے، ایران میں خوئی شہر سے ان کا تعلق. ان کا دیوان ابھی بھی حرم امام رضا علیہ السلام میں ان کا دیوان. تو وہ فارسی کلام پورا، اور ان کا قرآن کے سائز کا ان کا دیوان. وہ ایک بحر میں جو ہے انہوں نے ملتی جلتے جو ہے وہ کلام، کئی غزلیں، کئی کلام. اچھا پورا دیوان اہل بیت کے اس میں ہے، پورا دیوان جو ہے وہ عشق اہلی میں انہوں نے لکھا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کے سائز کا ہے، یعنی اتنا زخیم ہے. انہوں نے پورا قرآن لکھا ہے وہ اہل بیت کی مدح ہے. یعنی مدح اہل بیت واقعاً جو ہے وہ ہم پلہ ہے. اہل بیت کی عقیدت جو ہے اس سے بڑھ کر کیا، بہرحال قرآن کے بعد جو ہے وہ اہل بیت ہیں. اور لیکن ایک عجیب سی بات ہے واقعاً کہ جب آپ اہل بیت کے لیے لکھنے بیٹھتے ہیں تو یعنی ہم نے غزلیں بھی کہی ہیں، ہم نے جو ہے وہ ایسے حالات حاضرہ پر بھی شعر کہے ہیں، ہم نے جو بھی چیزیں مختلف پیرائے میں مزاحیہ شعر بھی کہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اہل بیت کے لیے جب آپ لکھنے لگے نا اس میں ایک الگ ہی وہ ایک الگ چاشنی آ جاتی ہے، گجب بھی لطف آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ عاطف غیبی مدد کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی واقعا آپ کے ساتھ الفاظ بے چین ہوتے ہیں آپ کے سامنے کہ بھائی مجھے لے لو، مجھے اختیار کر لو، شعر میں مجھے اس جگہ فٹ کر دو، مجھے یہاں فٹ کر دو. ایک عجیب یعنی واقعا صحیح کہہ رہے ہیں، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے الفاظ کی. پاکستان میں تو اللہ ہمارے ملک کو سالم رکھے، الہی آمین الہی آمین. اربعین حسینی پر جب ہم مشی میں تھے تو
ایک صاحب ملے, وہ پہچان گئے, شکل دیکھ کے, کہ بھائی آپ کا کلپ دیکھا اور یہ وہ ساری بات, یہ بھی خاطر آتے شیرین میں. صحیح ہے, شعر پہ بات چل رہی ہے تو شعر دیکھیے گا ان کا. انہوں نے کہا کہ میں نے شعر لکھا ہے, ابھی میں بھائی نجف سے کربلا واک کر رہا ہوں, تو میں نے شعر لکھا ہے. خاطرات شیرین بھی اور شیرینی بھی رکھی ہوئی ہے, شیرینی بھی رکھی ہے یہاں پہ, انشاءاللہ یہ آپ کھائیں گے. میں تو شیرینی کھاتا نا, میں میٹھے کا مجھے شوق نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مولانا میں نے اشعار کہیں اور جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ پڑھیں. اچھا, جو ہے وہ تو شبکہ افق کے ساتھ میں تھا. اچھا, تقریباً 4-5 سال پہلے. صحیح. تو ہم وہیں پر مستقل جو ہے وہ نوکری کر رہے تھے. تو وہ صاحب مل گئے, ان کا کوئی چینل بھی تھا فیس بک وغیرہ پہ. واہ. تو وہ کہنے لگے میں نے شعر لکھے ہیں اور آپ پڑھنے والے ہیں, آپ اس کو پڑھیں. اور میں نے کہا بھائی سناؤ بیٹھ کے. تو کہنے لگے میں آپ کو سناتا ہوں بیٹھ کے, لیکن آپ نے وعدہ کرنے کہ آپ پڑھیں گے. واہ. تو شعر تو دیے گا حسین صاحب. کیا بات. وہ کہنے لگے میں راستے سے جا رہا ہوں. اچھا, یہ مشی پہ, انہوں نے مشی پہ کہیں شعر. اچھا, میں راستے سے جا رہا ہوں, ہاں, پانی پی رہا ہوں, کھانا کھا رہا ہوں. کیا بات. ایسے اشعار بھی آپ کو میں راستے سے جا رہا ہوں, پانی پی رہا ہوں, کھانا کھا رہا اچھا فیملی کے ساتھ تھے تو یہ شعر بھی انہوں نے کہا. اچھا, میرے ابا نے دی صدا مجھ کو, میں نے کہا میں آ رہا ہوں. کیا بات ہے. یہ چیزیں بھی جو ہے نا بعض اوقات بہرحال ان کی اہل بیت کے ساتھ ایک بڑی مودت ہے, محبت اچھا, ہے. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو ہے نا وہ جو گفتگو کے ماحول میں ہی شاعری کرنا, یعنی اتنی ان کی نظم جو ہے وہ نثر سے اتنی قریب ہوتی ہے, اور کامیاب شاعر وہی ہے جس کی نظم جو ہے وہ نثر کے قریب ہو. آپ میر انیس کی, سبحان اللہ, ارے واہ 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 واہ, بہت سبحان اللہ. بھائی زین بھائی میں آپ کو دکھا کے جو ہے نا, جی آپ, اور میں اچھا ہے جو اس حوالے سے آپ اس تھوڑے سے آپ گنہگار ہو جائیں. اس حوالے سے روایات میں بھی ہے کہ روزہ دار کے سامنے اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اپنے منہ کو چھپا لیں. جی, تو آپ یوں رکھ کے پی لیجیے گا, مسئلہ نہیں ہے. چائے تو میں دکھا کے پیوں تاکہ آپ جو ہے نا افطار کے بعد فوری طور پر جو ہے نا چائے پئیں. صحیح بات بھائی جو ہے وہ, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں نظم جو ہے وہ اگر نثر کے قریب ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس شاعر کی بڑی کامیابی ہے. میر انیس کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ میر انیس, آپ دیکھیں آج بھی ہماری کوئی فرش ازا نہیں ہوتی جب تک کہ میر انیس کا مرثیہ یا ان کا سلام یا ان کا سوچ یا کوئی, یعنی انیس کی مقبولیت کیا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, تمام مداحان اہل بیت کے درجات بلند فرمائے, تمام ذاکرین اہل بیت کو خدا سلامت رکھے. یعنی کیا عجیب بات ہے. یعنی ابو ذر بھائی آپ یہ دیکھیے کہ انیس و دبیر کی آپس میں جب گفتگو ہوتی تھی وہ بھی گویا ایک شعری گفتگو ہوتی تھی. یعنی ایک ان کا ایک آپس کا ایک مکالمہ بڑا مشہور ہے کہ میر انیس کو جب ان کی جانکنی نزدیک تھی یا طبیعت خراب تھی یا کچھ اس طرح کا واقعہ جو سننے میں آیا ہے. اب اس کے بارے میں جو ہے وہ مجھے جو چیز میں نے سنی کہ وہ مرزا دبیر کو اطلاع ملی کہ میر انیس کی طبیعت خراب ہے, تو انہوں نے پوچھا, جلدی سے آئے اور آ کے پوچھا کہ کہیے تو کیوں, مزاج معلیٰ بخیر ہیں. مرزا دبیر نے, مطلب شعری انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. اچھا وہ مریض ہیں لیکن شعری انداز میں ہی اسی پہر میں فوراً جواب دے رہے ہیں کہ پیمانہ بھر چکا ہے, چھلکنے کی دیر ہے. یہ میر انیس کے الفاظ ہیں. اب مرزا دبیر نے فوراً کہا کہ کہیے تو بس ابھی کا ابھی ہو علاج دل, کیونکہ دل کا ان کو عارضہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میر انیس نے جواب دیا, ہر درد لا دوا کی دوا ہے علی علی علی. یہ کتنی عجیب بات ہے. یا آپ دیکھیے کہ اچھا اسی پہر میں, اسی ردیف قافیے میں, اسی وزن میں دونوں کلام کر رہے ہیں اور برجستہ فی البدیع ہم, یعنی معذرت آپ قطع کلامی کر رہا ہوں, یعنی ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جس گھرانے نے مصائب کی پیک میں بھی جو ہے وہ شعر کہیں ہیں. یعنی جناب ابوالفضل عباس کی ظاہر ماہ شعبان ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک خصوصیت جو ہے یہ ہے کہ اہل بیت نے جہاں پر بھی یعنی مولا عباس کے بازو کٹ رہے ہیں شعر کہہ رہے ہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے, دائیں بازو پہ شعر ہے, واللہ انقطعتم یمینی, تو اب وہ انی اوہامی اندینی. اب یہ ایک ایک چیز میں جو ہے وہ ان کا شعر ہے. گھوڑے سے گرتے ہوئے کوئی جملہ ہے وہ شعر ہے, رجس خوانی ہو رہی ہے شعر ہے. یعنی ایک عجیب گھرانہ ہے. بیبیاں شاعروں کے لیے مصائب کے پیک پہ, یعنی ہم اگر اس کیفیت میں اگر ہم ہوں, ہم سوچ نہیں سکتے مصائب میں بندہ شعر کیسے کہے. شاعروں کے لیے تو بڑی روایات ہیں اور اتنا ادبی گھرانہ ہیں, اور مختلف جو ہے وہ مولا کے جو ماننے والے اشعار کہا کرتے تھے. واقعی ایک چاشنی تھی ان کے اشعار میں, اور وہ نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ مومن شاعر کا جو ہے وہ کہا ہوا شعر
وہ دشمن کے لیے تیر کی مانند ہے. ہاں 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 ایسا ہی ہے. یعنی میزان الحکمت میں اس بات کو لکھا گیا کہ مومن جو شعر کہہ رہا ہے، جبکہ آپ وہ سورہ شعراء میں تو کہا ہے کہ شاعروں کی شاعروں کی پیروی صرف گمراہ کرتے ہیں. اشعراء یا غاوون. جی لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جیسے وہ دربار شام میں مولا نے جب منبر پہ قدم رکھا، کہا کہ اجازت دے میں لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں. یعنی اس سے جب تک جو ہے وہ مدحت محمد و آل محمد نہیں ہوئی اس سے تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. لیکن جب مولا نے قدم رکھ گیا تب وہ ممبر کہلایا. کیا کہنے، تب وہ ممبر کہلایا. تو شعر کی بھی یہی کیفیت ہے حقیقت کہ شعر جو ہے نا وہ جب تک آپ جو ہے وہ کسی اپنی جو ہے وہ سلسلہ آپ کا جو ہے نا اپنی محبوبہ کے چکر میں جو ہے نا آپ شعر لکھ رہے ہو تو یہ پھر شعر نہیں کہلائے گا. شعر ہوگا لیکن پھر وہ گمراہی آپ کی پیروی کریں گے. صحیح ہے. لیکن جہاں وہ پھر وہ حدیث بھی سامنے آ جاتی ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ہم آج یہاں مثلا اس طریقے سے مثلا بیٹھے ہوئے اور یہ کتنی فائدہ مند بیٹھک ہے. مثلا اس سے یہ میسج بھی جا رہا ہے کہ بھائی اگر تم جوانوں کو، شیعہ جوانوں کو یہ میسج جا رہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اہل تسنن جوانوں کو بھی یہ میسج جا رہا ہے کہ بیٹھو تو صرف علی کی بات کرو، بیٹھو تو صرف حسین کی بات کرو، بیٹھو تو صرف اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرو. بالکل کہ نبی نے جو ضابطہ بتایا بیٹھنے کا، آپ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہم بھی تفریح کر رہے ہیں، ہم بھی آپس میں بات بھی کر رہے ہیں، ہم بھی ہنس بھی رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خاطرات بھی سن رہے ہیں. صحیح ہے. تفریح بھی ہو رہی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے. لیکن بات کیا ہے، اہل بیت سے جڑی ہوئی ہے. صحیح بات. شعر ہمارے مثلا سنائے جا رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، وہ ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کا. صحیح ہے. اس دائرے کے اندر بات ہو رہی ہے، اس دائرے کے اندر. صحیح ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے. تو جو حدیث میں نے سنائی کہ مومن شاعر کا جو شعر ہے وہ دشمن کے لیے تیر کی مانند ہے. تو آج کوئی آپ نے کوئی اپنی کمان سے تیر نکالا یا نہیں نکالا؟ میرے پاس جو ہے کچھ ہیں امام زمانہ کے حوالے سے. میں اگر کوئی دشمنوں کے لیے آپ نے تیر آج تیار کیا ہے تو وہ جو ہے وہ دشمنوں کے لیے تیر جو ہے وہ میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں. میں ابھی بالکل جو ہے وہ امام زمانہ کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں. دیکھیے گا کہ مطلع کے بغیر ملاحظہ کیجیے گا کہ تیرے عشاق کی فہرست میں آنے کے لیے قلم عشق کی کاغذ پہ جبیں سائی ہے. واہ واہ واہ. قلم عشق کی کاغذ پہ جبیں سائی ہے اور آپ کے چاہنے والوں کو مٹانے کے لیے آج بھی لشکر باطل میں سفر آئی ہے. یہ تو واقعا آپ نے تیر لکھ دی. تیر ہے نا. آپ کے چاہنے والوں کو مٹانے کے لیے آج بھی لشکر باطل میں سفر آئی ہے. جم کرانے دل عاشق میں عریضہ لکھا، آنے والا ہوں میں غیبت سے ندا آئی. واہ. امام زمانہ کا جواب جو ہے وہ کہ جم کرانے دل عاشق بھی ایک جمکران کی مانند ہے. ہم مسجد جمکران، اور یہ بہرحال اس وقت ہم جس مبارک شہر میں ہیں، اور جو مسجد جمکران یہ بہت یعنی دیکھیے منتظران معاشرے پر نگاہ کریں تو یہ عاشق کا دل بڑا خطرناک ہے. حقیقت ہے. اور اگر ہم اپنے اس عشق کو اگر اہل بیت سے منسلک کر لیں، اچھا یعنی میں ایک استاد ہمارے تھے، شعر و شاعری کے عنوان سے ہم سے بڑا استفادہ کیا. تو ہم اس دن غزل کہہ رہے تھے، سارے شعراء بیٹھے غزل لکھ رہے تھے، حالات حاضرہ، اور بڑی مطلب ہماری غزلیں بھی مطلب وہ نہیں ہوتی کہ مطلب وہ جس طرح یعنی رانگ ٹریک پہ چلی جائیں، وہ شستہ رفتہ اور اس انداز میں جو ہے وہ ہم لوگوں کی گفتگو رہتی ہے. تو اس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، مجھے کہہ رہے تھے کہ خوئی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ غزل میں جتنے بھی پیرائے ہیں، حسن، جدائی، انتظار، جلوہ، زیبائی، یہ جتنے بھی غزل کے پیرائے ہیں یہ در حقیقت امام زمانہ پہ پہلے فٹ ہوتے ہیں. انتظار، حسن، جدائی، دوری، تڑپ، عشق، ولولہ، جنون، دیوانگی، یہ سارے کے سارے. اچھا حسن دیکھیں، اب مولا کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو جس طرح سے شعراء نے مولا کے بارے میں لکھا ہے اور کہا ہے بہترین انداز میں امام زمانہ کے لیے، تو یعنی واقعاً اچھا دعائے ندبہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں باقاعدہ عشق بازی سکھائی گئی ہے امام زمانہ سے، کیونکہ اب یہ مہینہ ماہ شعبان امام زمانہ کا مہینہ ہے. ہم ممبر سے جڑے لوگوں کے لیے بھی کہا ہے کہ آنکھوں کو کوئی خواب تو ایسا دکھائی دے، تعبیر میں امام کا جلوہ دکھائی دے. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. ہے فرزند عسکری تیرے جلووں کے سامنے، واہ، سورج بھی ایک چھوٹا سا نقطہ دکھائی دے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ. اور یہ جتنے بھی افراد جو ہے مثلا ممبر سے جڑے ہوئے افراد ہیں ان کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. اور یہ بیٹھک کا ہماری سب سے بڑا پیغام یہ ہے. بڑا پیغام کیا، جو ممبر سے جڑے ہوئے افراد ہیں
واقعاً وہی آپ بھی بہرحال خطیب ہیں اور شاعر ہیں، شکریہ. نوا خان ہیں، پڑھتے ہیں. اللہ آپ کی سارے نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں الہی قبول آمین. فرمائے جو آپ اہل کی بھی بیت کی بارگاہ پروردگار میں آپ قبول کرتے ہیں. فرمائے. تو اس کا آخری شعر تھا کہ یہ سب امام عصر کی مدحت کا فیض ہے. واہ. یہ سب امام عصر کی مدحت کا فیض ہے. فیض ہے. ممبر سے ہم کو عرش معلیٰ دکھائی دے. واہ 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 واہ. ممبر سبحان سے ہم اللہ کو عرش سبحان معلیٰ اللہ دکھائی سبحان دے. اللہ. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ شاعر جو ہے وہ نامعلوم. اچھا اچھا. تو نہیں نہیں بہت کمال کا لیکن میسج ہے جو ہے بھائی. وہ بہترین. مجھے جو بھی اس کے شاعر ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام نہیں پتہ. اگر جو ہے وہ ہمارے اس توسط سے مثلا اس بیٹھک کے توسط یعنی سے اگر بہت وہ یہ اچھا دیکھیں پیغام ہے اور تو بہت اچھا اسی میسج ہے واقعی. ممبر اسی سے جو ہے میڈیا چینل پہ جو ہے اپنا نام بھی بھیج دیں تو اگلی بار انشاءاللہ ہم اس کو نام کے ساتھ پڑھیں گے. بہت اچھے اشعار اور ایسے کئی اشعار ہیں. میں نے ابھی جو ہے وہ کچھ شعر کہے کل پرسوں رات میں عطا کیجیے بھائی. کہ فاطمہ کے آ گئے گوہر مہ شعبان میں. واہ. فاطمہ کے آ گئے گوہر مہ شعبان میں، میں. لو مکمل ہو گئی کوثر مہ شعبان. واہ واہ واہ. لو مکمل ہو گئی کوثر مہ شعبان میں، زینب و سجاد و غازی اور حسین ذی وقار. واہ. زینب و سجاد و غازی اور حسین ذی ذی وقار. وقار، مٹ گیا ہے تانہ ابتر مہ شعبان. کیا بات ہے. مٹ گیا ہے تانہ ابتر مہ شعبان. ماہ اور یہ شعر شعبان لکھتے ہوئے میری دل کی کیفیت شعبان کے لیے، ماہ شعبان کے لیے شعر کہہ رہا تھا. دل کی کیفیت بڑی واقعاً آپ نے فرمایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو لکھوا رہا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے عطا. کہ آنسوؤں کے ساتھ یہ لکھا حسین ابن علی. آنسوؤں کے ساتھ یہ لکھا حسین ابن علی، بن رہا ہے آپ کا لشکر مہ شعبان. واہ 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 واہ. بن رہا ہے آپ کا لشکر مہ شعبان بہت میں. عمدہ ہے. ایک مختصر سا میں آپ کو ابھی سنا دوں کہ جو ہے وہ امام زمانہ کے حوالے سے جو ہے وہ دعائے ندبہ کے پیرائے میں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے گا، کیونکہ دعائے ندبہ میں جو فقرے ہیں ہمارے کہ امام زمانہ کو متا ترانا و نراک، اور وہ آپ کو ہم کب دیکھیں گے، اور ہم سب کو روتے ہیں سوائے آپ کے، میری آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں آپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں. کیسا. اب یہ وہی غزل والے پیرائے ہیں. اس کو منقبت اور غزل کے جو ملے جلے اس میں آپ امتزاج میں دیکھیے گا کہ دنیا ستم شعار ہے یا ایھا العزیز، فرقت میں دل نڈھال ہے یا ایھا العزیز، واہ. اور غیبت کے بادلوں میں چھپے چاند آ بھی جا، ظلمت حدوں سے پار ہے یا ایھا العزیز. اور ہم کوفیان دہر نہیں ہیں شہ زماں، مسلم پہ جاں نثار ہے یا ایھا العزیز. افسوس ہر فراق پہ روؤں تیرے سوا. بھی دعائے ندبہ کے فقرے ہیں. عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا ولا ترا. اب یہ دیکھیے، افسوس ہر فراق پہ روؤں تیرے سوا، دل یوں بھی شرمسار ہے یا ایھا العزیز. اور مجھ پر گراں ہے تیرے سوا سب کو دیکھ پاؤں، مجھ پر گراں ہے تیرے سوا سب کو دیکھ پاؤں، آنکھوں میں کیسی خار ہے یا ایھا العزیز. رضوا یا کوئی اور مکان یا ہے زی طوا، کس جا تیرا دیار ہے یا ایھا العزیز. کس جا تیرا دیار ہے یا ایھا العزیز. تو اب آپ کو میرے خیال میں جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو لینے کہیں جانا تو جی بالکل بالکل. مجھے اتفاق سے جو ہے وہ آج جو ہے وہ کھڑے ہو کر ایسا نہ ہو حرم کی سائٹ پہ کہیں ابھی یا کہیں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو یا ایھا العزیز. ابھی انہوں نے یہ فون آیا، ابھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ افطاری کو جو ہے وہ ہمارے کنڈے کے ساتھ مرج کر لیں. میں نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت ہو جائے گا کہ اگر ٹکیاؤں کے ساتھ جو ہے تو جو ہے وہ ہر جگہ نیاز چل رہی ہے. جی بالکل بھائی. کنڈے کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے، بڑا خوشی کا دن ہے. اور وہ تو یہ کہ انشاءاللہ مولا جو ہے ہم سب کو یہ خوشیاں بار بار دیکھنا الہی آمین الہی آمین. اور اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ ہماری خوشیاں جڑی رہیں. اور اہل بیت یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو کسی طرح مرج کر لیں اہل بیت کی خوشی. میں نے اگر بچے کو تحفہ دینا ہے تو کہوں بیٹا ذرا 22 رجب کا انتظار کرو، بیٹا غدیر کا ویٹ کرنا، غدیر کے دن آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے، ایک پلیزنٹ دینا ہے آپ کو. اچھا اگر میں اپنے جوان کو کچھ، اپنے بچے کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی بیٹی کو جو ہے کسی اچھے، یعنی مثال کے طور پہ اس کو زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور مجھے اس کو کوئی پلیزنٹ سرپرائز دینا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے لیے کیا کروں اہل بیت کے دنوں کو، تاکہ بچے کو یاد رہے بابا نے غدیر کے دن مجھے وہ تحفہ دیا تھا، بابا نے جو ہے وہ 22 رجب کے دن مجھے وہ تحفہ دیا تھا، وہ میرے ساتھ وہ جو اچھا واقعہ ہوا. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا اسلامی ممالک میں جو ہے وہ بعض جگہ پہ یہ بڑا ہمارے جو ہے وہ بڑا اچھا رواج ہے کہ بچیاں بالغ ہوتی ہیں تو ان کا جشن بلوغ منایا جاتا ہے، تاکہ اس کو احساس ذمہ داری ہو
اس میں کوئی شرمندگی کی بات بھی نہیں ہے، احساس ذمہ داری ہو بچی کو کہ بھائی اب میں آج سے مجھ پر ایک واجبات کا بوجھ ہے، ایک واجبات کا وزن ہے، اور یہ بوجھ نہ سمجھیں اس کو وزن سمجھیں، اور اس کو جو ہے وہ ادا کریں کہ بھائی میں آج سے ذمہ دار ہوں، آج سے میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں. وہ کھیل کود کا دور چلا گیا، اور وہ تو یہ ہے کہ بہرحال انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھک اور چلتی رہے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. بیٹھک لیکن علمی، اونلی آن فرج میڈیا.